اس لیے کہ نگاہوں میں قدرت نے تاثیر رکھی ہے. میرا اپنا جملہ ہے، زندگی میں کہیں نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر کے محفوظ کر لینا. دو چیزیں لگ جائے نا تو انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. دو چیز، یا تو کسی کی نظر لگ جائے یا کسی کی دعا لگ جائے. اگر کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی تم پر تو بیڑا پار ہو گیا تمہارا، اور کسی کی دعا تم کو لگ گئی تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. اسی لیے قرآن میں صحابہ کرام سے رب نے فرمایا لا تقولوا رائنا، سرکار سے یہ نہ کہو کہ حضور ہماری رعایت فرمائیں، بلکہ کہو قولوا انظرنا، سرکار ہم پر نظر کرم فرما دیں. انظرنا. اور یاد رکھیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نگاہ کے اندر یہ تاثیر قدرت نے رکھی ہے. اسی لیے کہا گیا جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. تیرے واسطے ہے مطمئن، تیرے واسطے ہی ملول ہے. کبھی ماں کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے، کبھی باپ کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے، کبھی استاد کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے، کبھی ولی کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے، کبھی مرشد کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے. نگاہ کے اندر قدرت نے تاثیر رکھی ہے. اللہ عز و جل نے اس میں کمال رکھا ہے. جب کسی پر پڑ جائے کسی اللہ والے کی نظر تو زندگی بدل جایا کرتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا نگاہ کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. اگر نگاہ پاک ہو گئی کامیاب ہو گیا. نگاہ پاک ہو گئی. لیکن تلاش کر لیجئے آج نگاہوں کا حال کیا ہے. کسی سے پوچھو تمہاری نگاہوں میں کیا سمایا ہوا ہے، پوچھ لو کسی سے. یا پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنی نگاہوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نگاہوں میں کون سمایا ہوا ہے اور کیا سمایا ہوا ہے. ہماری نگاہیں، جو جملہ عرض کر رہا ہوں، ہماری نگاہیں کیا چیز دیکھنے کو بے چین ہے، ذرا دیکھو تو صحیح. یہ نگاہ کس چیز کی تلاش میں ہے، کیا دیکھنے کے لیے بے چین ہے یہ نگاہ. ذرا اپنے اندر جھانک کر کے تو دیکھو. ناکامی بالکل واضح طور پر نظر آ جائے گی کہ ہماری ناکامی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ نہ من پاک، نہ تن پاک، نہ نگاہ پاک، نہ زبان پاک، کوئی چیز پاک نہیں. سب گندے، دماغ بھی ناپاک، دماغ بھی گندے خیالات میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. برباد کر دی ہماری اس ناپاکی نے کہ آج ہم کہیں کے نہیں رہتے. اور جب کسی کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بے پناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی نگاہوں کے بارے میں یہی کہتا ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. یہ آنکھیں تو حضور کو دیکھنے کے لیے ہیں. گندی کر چکی ہماری قوم، اپنی آنکھوں کو گندی کر چکے. قرآن دیکھنے کا ٹائم نہیں. لیکن مجھے تفصیل نہیں بتانی. آج اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو 15 سال 14 سال سے لے کر کے 60 سال کے لوگ نہ جانے یوٹیوب پر کیا کیا دیکھتے ہیں اور کیا دیکھنے کی تمنا ہے. تو قرآن کہتا ہے نگاہ کو پاک کرنا. جس طریقے سے دل کو پاک کرنا ہے ایسے نگاہ کو، اسی طرح سے سیاست کو بھی پاک کرنے کے بارے میں فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون
علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى. یہ قرآن ہے. پاک کرو، جاؤ فرعون کے پاس دونوں، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور ان سے کہو تزکیے کے لیے کہو، پاکیزگی کے لیے کہو، ستھرائی کے لیے کہو. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، وقت کم ہے، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ایک نہیں، میں تقریباً چیزوں کے سلسلے میں، معاشرتی زندگی کے سلسلے میں، رشتہ داریوں کے سلسلے میں قرآن کی کئی آیتیں پیش کروں گا جس کے اندر تزکیے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا. لیکن فوکس سب سے زیادہ دل کی طرف. وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دل اگر پاک ہو گیا اور سنور گیا تو پورا جسم خود بخود سنور جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو پورا جسم سنور جائے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. جان لو وہ دل ہے، جان لو وہ دل ہے، جان لو وہ دل ہے.